السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اسلامیات کے باب نمبر 2 کے سبق نمبر 5 کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، قرآن مجید میں رمضان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ چند نکات لکھیے۔ جواب: نمبر 1، رمضان کا مقصد تقوی پرہیزگاری کا حصول ہے۔ نمبر 2، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ نمبر 3، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں وہ ضرور روزے رکھیں، اور جو بیمار ہیں تو وہ ہاتھ روک لیں۔ ہاتھ روکنے سے مراد ہے یعنی وہ روزہ نہ رکھے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، روزے کا مقصد کیا ہے اور اسے کیوں منفرد عبادت کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، روزے کا اصل مقصد اللہ کی رضامندی ہے۔ روزہ ہمیں تقوی پرہیزگاری سکھاتا ہے تاکہ ہم اللہ کا حکم مانیں اور اللہ بھی ہماری مدد کرے اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے۔ اور اس کو منفرد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خالص کیا ہے۔ تو یہاں پر سپیس نہیں تھی تو میں نے اس کا باقی کا جو جواب ہے وہ اوپر لکھ دیا ہے۔ خالص کیا ہے کہ آگے آپ نے لکھنا ہے کیونکہ ہر عبادت کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا سوال ہے، روزہ ہمیں کن کن باتوں کا پابند بناتا ہے؟ روزہ ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، ہمیں نیک کاموں پر عمل کا پابند بناتا ہے، مثلا نماز، قرآن، اچھا اخلاق، اللہ کی راہ میں خرچ، دوسروں کی مدد کرنا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت پر اٹھ کر روزے رکھنے اور وقت پر روزہ کھولنے کا پابند بناتا ہے۔ اگلا سوال ہے، روزے میں ایک مسلمان کی کس طرح تربیت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ ہم سب اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے اور عبادات کے معمولات تبدیل کر لیتے ہیں، اور اس مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینے بھی اس طرح گزارنے چاہیے۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا پی لے اور ہاتھ روک لے تو اس کے لیے معافی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر کفارے کے روزے رکھنے چاہیے۔ اس کے آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے، خالی جگہ پور کریں۔ رمضان کا مہینہ ڈیش کے بعد آتا ہے، اس کا جواب ہے شعبان۔ یہ بہت ڈیش کا مہینہ ہے تو اس کا جواب ہے برکتوں، جس میں ڈیش کے ڈیش بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب ہے عبادات اور دوسرا جواب ہے ثواب۔ اسلامی ملکوں میں ڈیش کے دوران دن کے وقت بازاروں میں کھانے پینے کی دکانیں ڈیش ہوتی ہیں۔ تو پہلا جواب ہے روزوں، دوسرا جواب ہے بند۔ اس مہینے میں ہر نماز کے وقت اور خاص طور پر ڈیش کے وقت مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ڈیش پڑھتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب ہے عشاء اور دوسرا جواب ہے تراویح۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے، رمضان سے متعلق 2 حدیث تلاش کر کے لکھیے۔ میں نے 3 لکھی ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ کوئی سی بھی 2 لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں۔ یہ پوری حدیث میں نے باقی کی اوپر لکھ دی تھی کیونکہ سپیس کم تھی۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی تیسری حدیث ہے، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مانند ہے۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے، جملوں کو آپس میں ملا کر مکمل کیجیے۔ تو یہ میں آپ کو ابھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی کیونکہ اگر میں پہلے لائنز لگا دیتی اس طرح سے آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ تو یہ لکھا ہوا ہے رمضان، تو اس میں سے کون سا ہوگا؟ رمضان برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کے بعد ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس کا جواب ہوگا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کے بعد آئے گا روزے کے دوران جھوٹ اور برے الفاظ سے دور رہنا چاہیے، تو یہ ہے سے دور رہنا چاہیے، تو اس کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ آگے انہوں نے ہمیں ایک چارٹ سا دیا ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں اس میں آپ روزے کے بارے میں لکھو۔ یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے روزہ، اور جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا روزہ، اور اس کے بارے میں آپ نے یہاں ان تمام میں خود لکھنا ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے لکھا ہوا ہے خاص عبادت، ایک میں لکھ دیں روزہ ہمیں برائی سے روکتا ہے، ایک میں لکھ دیں ہمیں وقت کا پابند بناتا ہے، تقوی پرہیزگاری سکھاتا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، نفس پر قابو کرواتا ہے، خوشی کا نام ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے یہ سارا فل کرنا ہے کیونکہ یہ روزے کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح آپ کی مشق ختم ہوتی ہے یہاں پر۔ اللہ حافظ۔